أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. چلے آج مولا قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سے توسل اختیار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا يا وجيها ما شاء الله اشفع لنا. ماشاءاللہ کیا ماحول ہے. ایک بار اور یا وجیہان اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. یا علی اللہم صل علی محمد و آل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. امام حسین علیہ السلام کا نسب دیکھنا ہو تو حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے. حسین کا حسب دیکھنا ہو تو میں حسین سے ہوں. 3 شعبان المعظم 4 ہجری سے 10 محرم الحرام 61 ہجری تک ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے لے کر شہادت تک حسین مجھ سے ہے. 61 ہجری کربلا کے بعد قیامت تک انا من حسین، میں حسین سے ہوں. یہ جو ایک کیفیت ہے جو حضور مکرم نے بیان فرمائی ہے کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے ہے دین.
ہاں لہٰذا ہے دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ ایک بڑی لطیف بات ہے، وہ یہ کہ یہ چند مصرے سبھی کو یاد ہیں، جبکہ یہ آپ کی مادری زبان میں بھی نہیں ہے، فارسی زبان میں ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خلوص کے ساتھ خدمت کر رہا ہو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی، تو زبان کوئی بھی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، مقام کوئی بھی ہو، لیکن امام اس کے کلام کو زندہ رکھتے ہیں۔ ہاں تو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یہ سب کو یاد ہے مصرے، ایک سبب سے خاص ساتھ پڑھیے گا میرے اس کو۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ۔ یا علی یا علی یا علی۔ وہ مصرے کے جو سارے مجمع نے ماشاءاللہ مل کر پڑھے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین میں بھی لطافتیں ہیں بڑی۔ یہ فقط ضرورت شعری پر انہوں نے نہیں کہہ دیا کہ ایک مصرے میں شاہ کہہ دیا، دوسرے میں بادشاہ کہہ دیا۔ ہاں بادشاہ کہتے ہیں کہ جو زمین پہ حاکم ہو، اور شاہ کہتے ہیں وہ کہ جو آسمانوں میں حاکم ہو، جو معنویات کا حاکم ہو۔ تو حسین زمین کے بھی حاکم ہیں، حسین آسمانوں کے بھی حاکم ہیں۔ حسین نے اپنی حیات ظاہری کے اس دنیاوی حیات کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، فطرس کو معاف کیا، اور آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا، حر کو معاف کیا۔ تو پتہ چلا کہ عرش کا مالک بھی حسین ہے اور فرش کا مالک بھی حسین ہے۔ اس لیے کہ جہاں کہیں جس کا اختیار ہوتا ہے، حکومت اس کی وہیں تک ہے۔ ایسا ہے نا کہ جو کراچی کے میئر ہیں وہ کراچی تک ان کا دائرہ اختیار ہے، اور جو سندھ کے وزیر اعلیٰ یا گورنر ہیں ان کا اختیار سندھ تک ہے، اس کے بعد پنجاب میں نہیں ہے۔ پنجاب کی گورنمنٹ کا اختیار سندھ میں نہیں ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کا اختیار انڈیا میں نہیں ہے، انڈیا کی گورنمنٹ کا اختیار پاکستان میں نہیں ہے۔ جس کی جیسی حکومت ہوتی ہے وہیں تک اس کا اختیار ہوتا ہے۔ حسین کا 3 شعبان المعظم کو آسمانوں کے مجرم کو معاف کرنا، آسمان پر حکومت کس کی ہے، اور فرش پر جب حسین جا رہے ہیں تو پھر زمین کے مجرم کو معاف کرنا۔ لیکن آسمان کا جو مجرم ہے نا، فطرس، سب کو نام یاد ہے، تو جو فطرس ہے وہ اس نے غرور تکبر کیا تھا، غور کیجیے گا، اس نے غرور تکبر کیا تو کہتا ہے من مثلی، اس کے پاس خاص بالوں پر تھے، کہتا تھا کہ کون ہے مجھ جیسا۔ تو اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے بالوں پر لے لیے اور راندہ درگاہ کر دیا۔ تو آپ کو اگر کوئی نعمت ملی ہے تو وہ شکر کا مقام ہے، غرور کا مقام نہیں ہے، تکبر کا مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال عطا کیا ہے، ثروت عطا کی ہے، کوئی بڑا خاندان عطا کیا ہے، کسی مقام پر ہے، کسی سٹیٹس پر ہیں، شکر ادا کریں، آسانیاں اللہ کے بندوں میں تقسیم کریں۔ تو وہ کہتا من مثلی، کون ہے مجھ جیسا۔ اب 3 شعبان المعظم، اس کے لیے میرے پاس کوئی یہ والی روایت تو نہیں، لیکن میں ایک ویسے ہی چشم تصور سے سوچ رہا ہوں کہ جب ہزاروں ملائکہ کے ساتھ جبریل نازل ہو رہے ہیں اور عرش و فرش گویا اس وقت ہل رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں حضور مکرم کے پاس امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے، تو فطرس نے اس سے پوچھا کہ اے جبریل، کیا قیامت آ گئی ہے؟ تو گویا زبان حال یہ ہے کہ جبریل یہ کہیں کہ قیامت تو نہیں آئی، لیکن قیامت کا مالک ضرور دنیا میں آ گیا۔ اور فطرس نے کہا کہ مجھے ساتھ لے کر چلو، اور ساتھ لے کر پہنچے جب، تو حسین کے گہوارے سے مس کیا۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، خود حسین سے مس نہیں ہوا فطرس، حسین کے گہوارے سے مس ہوا۔ اس لیے کہ حسین سے مس ہوتا تو اس بات کے لیے دل میں ایک ارمان رہ جاتا بعد میں امام حسین السلام کے چاہنے والوں کے لیے کہ اب تو بظاہر اب عبداللہ الحسین علیہ السلام یہاں سامنے نہیں، تو اگر کسی کو شفا چاہیے، کوئی دعا قبول کروانا چاہتا ہے تو کہاں سے مس ہو؟ وہ گہوارے سے مس ہوا تھا، تم زری سے مس ہو جاؤ۔ وہ مقام کے جس نے امام حسین کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، ہاں اپنے وجود میں لیا ہوا ہے، وہ مقام اتنا بابرکت اور محترم ہے۔ تو جیسے ہی اسے بالوں پر ملے، اب بات یہاں سے شروع ہوئی ہے تو میں کہہ رہا ہوں مجھے آنا ہے پھر حسین و منی والا حسین تک، کہ جیسے ہی بالوں پر ملے، آپ دیکھیے کتابوں میں جا کر، وہ اڑتا ہوا چلا اور کہتا ہے من مثلی، کون ہے مجھ جیسا۔ ارے ابھی جس جملے کے کہنے پر ہزاروں سال تک پڑا رہا تھا، ابھی بالوں پر ملے ہیں، حسین کے صدقے میں شفا ملی ہے، پھر وہی بات کہہ رہا ہے من مثلی، کون ہے مجھ جیسا، اور فخر سے اڑتا ہوا جا رہا ہے آسمانوں پر۔ علامہ ذیشان الجوادی صاحب یہاں اس مقام کے لکھتے ہیں کہ اسے یہ خوف نہیں ہے نا اب، کیا
اچھا جب اسے بالوں پر مل گئے اور کہہ رہا من مسلی، تو اللہ نے دوبارہ بالوں پر لیے بھی نہیں، اس لیے کہ پہلے بغیر دلیل کے کہہ رہا تھا، اب دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ کون ہے مجھ جیسا، میں وہ ہوں کہ جو حسین کا آزاد کرتا ہوں، میں وہ ہوں کہ جو حسین سے شفا یافتہ ہوں۔ تو حسین نے اپنی ظاہری حیات میں پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا۔ جب مولا تشریف لائے دنیا میں تو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس کا مصداق پورا ہو گیا۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام کو، مرجان کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، آیت تو سنا چکا ہوں، یہ بات ذہن میں ہوگی کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اگر رمضان المبارک میں ایک قاری صاحب کے ساتھ آپ نے ہمارا کوئی مکالمہ دیکھا ہو تو آپ تک پہنچا ہوا ہے۔ وہاں پر یہ گفتگو ہو رہی تھی تو ہم نے اس آیت کے ذیل میں حدیث پڑھ دی، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام۔ ان سے پہلے مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو سمندروں کو ملا دیا ہے، یہ دو سمندر ہما علی و فاطمہ، علی و زہرا سلام اللہ علیہما ہیں، اللہ نے دونوں سمندروں کو ملا دیا ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، حضور نے فرمایا کہ یہ برزخ میں ہوں، اللہ نے کہا کہ ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے، ایک برزخ کے دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان سمندروں سے ہم نے خارج کیے لؤلؤ اور مرجان، لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو ہم نے جب یہ تفسیر پڑھی جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب تفسیر در المنصور سے، تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ یہ کہاں سے تفسیر پڑھ دیتے ہیں اپنی مرضی سے، بحرین سے مراد یہ کہ علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہما، یہ میں کہہ رہا ہوں سلام اللہ علیہما، اور حسن اور حسین، یہ کہاں لکھا ہو اپنی مرضی سے؟ ہم نے کہا اپنی مرضی سے نہیں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی کتاب دیکھیں آپ، یہ ہمارے مسلک کی کتاب نہیں ہے۔ تو اس وقت بعد میں نے سوچا کہ انہوں نے یہ کہا تھا نا، ان کو اعتراض یہ تھا کہ اپنی مرضی سے آیت کی تفسیر بنا دیتے ہیں۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، میں نے بعد میں یہ سوچا کہ پرنسپلی تو بات تو ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے کسی آیت کی تفسیر تو نہیں بنائی جا سکتی، تو چونکہ ان کو نہیں معلوم تھی تفسیر، ہاں نہیں پڑھی ہوئی تھی اپنی وہ کتاب، تو ہم نے وہ بتا دی کہ بھائی اس کتاب سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آیت کی اپنی مرضی سے آیت کی تفسیر کیسے کر دی؟ تو میں سوچنے لگا کہ جب ایک آیت کی تفسیر اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی ہے تو پورے دین کا خلیفہ اپنی مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ علی جب ایک آیت کی تفسیر اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی، اصولی طور پر بات صحیح ہے، آیت کی تفسیر اپنے مزاج سے اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی، تو پورے دین کا خلیفہ تلاش کرو وہ کہ جیسے اللہ نے بنایا ہے، جیسے رسول اللہ نے ممبر پر اٹھایا ہے۔ جی حضور نے وہ ممبر بنوایا بھی تھا، بعد میں توڑوا دیا تھا، مطلب ختم کروا دیا وہ ممبر جو پالان شتر کا تھا نا۔ یہ حضور سمجھانا چاہتے تھے کہ وہاں خلافت کے ممبر پہ کوئی بیٹھ جائے، مولائیت کے ممبر پر یا میں بیٹھوں گا یا علی بیٹھیں گے۔ تو عرض خدمت یہ کہ یہ آیت کی تفسیر پوری ہوئی کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے پہلے دن فطرس کو معاف کیا، آخری دن کسے معاف کیا؟ حور علیہ السلام کو۔ کیا شان ہے، دوزخ سے جب آزاد کیا حور کو خدا نے، ہاں کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، اور حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حر تھا۔ انیس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حور کو آزاد کیا، یعنی جو آسمانوں پر جرم کرے اس کی معافی بھی امام حسین کے در پر ہے، جو زمین پر جرم کرے اس کی معافی بھی امام حسین علیہ السلام کے در پر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یعنی یہ کریم ابن کریم در ہے یہاں پر۔ تو اب جو یہ سارے آپ ماشاءاللہ مل کر پڑھا کہ دین اس حسین اور دین پناہ است حسین، حسین دیندار نہیں ہے، کاش میری بات پہنچ سکے، دیندار ہونا اور ہے، دین ہونا اور ہے۔
حسین دیندار نہیں ہے فقط، حسین دین ہے. دیندار کبھی دیندار رہتا ہے کبھی نہیں رہتا. دین است حسین، حسین پورا دین ہے. حسین نہیں ہے تو دین نہیں ہے. یہ پوچھ لو غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام سے، کعبے کی چھت پہ جو خطبہ دیا تھا اس میں کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ. پھر کہا یا ایھا الکفرۃ الفجرہ. توجہ رکھنا، حمد اس پروردگار کی جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے. علی کی فضیلت ہے کہ علی کعبے میں آئے، یا اس سے بڑھ کر کعبے کی فضیلت ہے؟ کیا بات ہے، علی جہاں آ جائے وہیں قبلہ ہے میرے بھائی. کاش میری بات پہنچ سکے. اس سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ تم مانگتے ہو یا علی مدد کہتے ہو، یا علی مدد کہتے ہو، یا اللہ مدد کیوں نہیں کہتے؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے محمد اور آل محمد علیہ السلام کو اختیار دیا ہے. وہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ بے نیاز ہے، یہ اس کے لیے وسیلہ ہے اس تک پہنچنے کا. تو ہم علی سے مدد نہ مانگے تو پھر کیا کریں میرے بھائی؟ جب فقیر جاتا ہے کسی کے در پر، اس نے دق الباب کیا، دروازہ کھولا، جو باہر آ گیا اسے مانگ لیا. ہائے ہائے ہائے، کہہ دیا میں نے جملہ. یا علی. ہاں، فقیر کا یہی طریقہ ہے نا. گیا دق الباب کیا، اللہ کے نام پہ دے دو. مانگتا بھی ان کے نام پر ہے کہ اسے معلوم ہے کہ ان کے نام پر ملے گا. ہر ایرے غیرے کے نام پہ نہیں مانگتا. ایسا ہی ہے نا، ہر ایرے غیرے کے نام پہ نہیں مانگتا، کچھ خاص لوگوں کے نام پر مانگتا ہے. مولا علی کے نام پر، علی کا صدقہ دے دو، حسین کا صدقہ دے دو. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی مشکل یہی ہے کہ وہ جو واقعات ہیں نا جو ہمارے یہاں پر دین کے نام پر پڑھائے جاتے ہیں، علی و حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں. اور جن کے نام پہ بھیک بھی لیتا نہیں فقیر. سننا میرے، کیا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں؟ او ہو کیا کر دیا بھائی تم نے. ہاں، علی حسین کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں اب دینیات میں. اور جن کے نام پہ بھیک بھی لیتا نہیں فقیر، پھر سے کہہ رہا ہوں، جن کے نام پہ بھیک بھی لیتا نہیں فقیر، وہ نام شامل ہو گئے اسلامیات میں. جن کے نام پہ بھیک بھی لیتا نہیں فقیر. ہاں، تو یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ تو میں گیا اللہ کے در پر بھیک مانگنے کے لیے. فقیر جب جاتا ہے کسی کے ہاں بھیک مانگنے، جس نے دروازہ کھولا، جو گھر سے باہر آیا اس سے مانگ لیا. میں جاؤں خانہ کعبہ، اے رب العزت میں آیا ہوں تیری بارگاہ میں، میں آیا ہوں تیرے گھر پر، مجھے کچھ عطا کر دے. دیوار کعبہ شق ہوئی، علی کے علاوہ کوئی باہر ہی نہ آیا تو میں کیا کروں؟ یا علی، یا علی. یہ بھی کہتے ہیں ایک اتفاق تھا، لکھا ہے تاریخوں میں، اتفاق تھا. بھئی علی کا کیا کمال، کہیں نہ کہیں ولادت ہونی تھی دنیا میں کسی مقام پر، تو ہو گئی کعبے میں. اب ان کی والدہ آ گئی کعبے پر، اتفاق تھا. تو کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ دیوار کعبہ شق ہوئی؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ علی کی والدہ اندر تشریف لے گئیں؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ دیوار کعبہ پھر بند ہو گئی؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ علی کی والدہ 3 دن تک
کعبے میں اللہ کی مہمان رہیں. 3 دن بعد دوبارہ دیوار کعبہ شق ہوئی. پھر والدہ مولا علی علیہ السلام کی باہر آئیں. ہاتھ میں ایک نو مولود ہے. حضور مکرم استقبال کے لیے تشریف لائے. بچہ آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آیا. کلمہ ہمارا پورا ہو گیا. بھائی لا الہ الا اللہ کے گھر میں، محمد رسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ. کعبہ ہے آغاز علی دنیا میں، یہاں غدیر ہے معراج علی. غدیر میں بھی ایسے ہی تھا. بانی محفل تھا لا الہ الا اللہ، خطیب محفل تھے محمد رسول اللہ، موضوع محفل تھا علی ولی اللہ. تھا تو ایسے ہی. ہاں تو جس کا آغاز انجام سب کچھ خدا ہی خدا ہو. کسی پرانے بت پرست کی اوقات کیا تھی کہ علی سے بیعت لے لیتا. یہ ایک جملے میں پوری تاریخ ہے. اب وقت نہیں ہے کہ ہر چیز کو دہرایا جا سکے. ہاں رات کے اس پہر یقین فرمائیے گا کہ میں تو آپ کی زیارت کے لیے آ جاتا ہوں، اور یہ کہ مولا کی خدمت ہو جائے یہاں پر. آپ حضرات جس شوق سے سنتے ہیں اور جس جوش ولا سے ماشاءاللہ جو الحمدللہ شیر مادر آپ نے پایا ہے اپنی ماؤں سے، جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پایا ہے، یہ اس کی تاثیر ہے ماشاءاللہ. ماؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نعرہ لگائیے گا یہ یا علی. سبحان اللہ. جی یا علی. جب نہ کر دے جی. اب لا الہ الا اللہ کیا کہنے. لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ تشریف لے آئے اور حضور کی جیسی گود میں پہنچے. اب مجھے وہ بتانا ہے، وہ جملہ وہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اتفاق تھا، یعنی اتفاق ہے. تو جب حضور کی گود میں آئے تو علی نے آنکھیں کھولی. اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرے رسول تھا. سبحان اللہ. اور حضور نے فرمایا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. دیکھیں میں آپ کو یہاں پر جو اشعار سنا رہا ہوں، جو مصرے سنا رہا ہوں، اس کی پشت پر، اس کے پس منظر میں، اس کی بنیاد میں یا قرآن کی آیت ہے یا حدیث رسول ہے. ایسے نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. حضور نے کہا علی آپ نے پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے علم سے آپ کو مخصوص کیا. کہتے ہیں ذیشان جواری صاحب کا فقرہ ہے یہ کہ شعراء کے یہاں نظر سے سیراب ہونا تو دیکھا تھا، لیکن نظر سے کمالات کا منتقل ہونا نہیں دیکھا تھا. کہ آنے والا بچہ آیا اور پہلی ہی نگاہ میں سارا علم رسالت، علم علی بن ابی طالب میں منتقل ہو گیا. کہتے ہیں بچہ بھی عجیب بچہ ہے کہ بچپن میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ ڈال دے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے، اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جائے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے. حضور نے کہا کہ اے علی، جب آنکھیں کھولی حضور نے تو اس کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حضور کی خدمت میں سلام بھی پیش کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیجئے تو میں زبور سناؤں، حکم دیجئے تو تورات سناؤں، حکم دیجئے تو انجیل سناؤں، حکم دیجئے تو قرآن سناؤں. کہ علی آپ قرآن کی تلاوت فرمائیے. اور امیر المومنین نے سورہ مومنون کو پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المومنون، یقیناً وہ مومنین کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون. 11 آیتیں پڑھی مولا کائنات امیر المومنین نے کہ وہ مومن، ہر مومن نہیں، وہ مومن کامیاب ہو گئے. کل فجر پہ، بلکہ آج کہوں گا نا، آج فجر پہ لگایا تھا نا نعرہ حیدری یا نہیں لگایا تھا؟ ہاں جنہوں نے لگایا تھا وہ واپس مل کے لگا دینا ذرا واپس، تاکہ تسلی اور تاکید ہو جائے. یا علی. جی تو وہ مومن کامیاب ہوگا جو نماز میں خشوع رکھتے ہیں.
مولانا آیت پڑھی، ہر مومن نہیں، وہ مومن الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم من اللغو معرضون، جو اپنے آپ کو بےہودہ باتوں سے بچاتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ حضور کے سامنے علی بن ابی طالب نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، کہتے ہیں کہ علی نے قرآن ابھی نازل ہی نہیں ہوا تھا اور قرآن پڑھ لیا علی نے۔ بغض مرتضیٰ میں آ کر دست مصطفیٰ کے معجزے کا انکار کرتے ہو۔ مصطفیٰ کے ہاتھ میں آ کے تو پتھر بولنے لگ جائے، ہاں علی بول رہے ہوں دست مصطفیٰ پر، تو پھر اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو جناب یہ تو آپ نے کچھ زیادہ ہی بڑھا دیا، یعنی یہ کہ مصطفیٰ نے تو نہیں پڑھا قرآن جب وہ دنیا میں تشریف لائے، اور مرتضیٰ نے پڑھ لیا، تو بھائی پڑھنا ہی مرتضیٰ کا بنتا تھا، بنتا ہی یہ تھا کہ حیدر پڑھیں، علی یہ مرتضیٰ پڑھیں محمد مصطفیٰ کے سامنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورنہ اور کسی کا بنتا ہی نہیں تھا۔ کیوں بھائی؟ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا، اور قرآن سناتے بھی بھلا کس کو؟ محمد۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، ہر شخص ہر لفظ ہر ایک ذہن میں پاتا ہی نہیں تھا، ہر شخص ہر لفظ ہر ایک ذہن میں پاتا ہی نہیں تھا، ہر شخص ہر لفظ ہر ایک ذہن میں پاتا ہی نہیں تھا، ہر شخص ہر ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا۔ قرآن سناتے بھی بھلا کس کو؟ محمد۔ پھر سے ذرا ساتھ دینا میرا، قرآن سناتے بھی بھلا کس کو؟ محمد۔ بھائی قرآن کسی اور کو، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا، تو پڑھنا ہی بنتا تھا علی کا، تو پڑھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ اچھا جب یہ پڑھا تو یہ اتفاق ہے کیا؟ یہ بھی اتفاق تھا کہ دیوار کعبہ پھر سے شق ہو، علی آئیں حضور کی گود میں آنکھیں کھولیں؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ پہلی زیارت حضور کی کریں؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ قرآن پڑھنے لگے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق سے ولادت ہو گئی خانہ کعبہ میں، تو کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ علی بن ابی طالب بستر رسالت پر سو جائیں؟ اور یہ بھی اتفاق تھا کہ حضور اپنا علم علی کے حوالے کریں؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ حضور اپنی دختر کا ازدواج علی مرتضیٰ سے فرمائے؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ حضور مکرم علی کو خیبر میں بلائیں؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ خندق میں علی کو کل ایمان بنائیں؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ احد میں علی کے لیے ذوالفقار نازل ہو؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ حضور اپنا نائب بنائیں اور کہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ سورہ توبہ علی کے حوالے کریں تاکہ وہ جا کر مشرکین کے درمیان پڑھ کر اپنی جلالت اور حیبت کا اعلان فرمائیں؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ غدیر میں علی بن ابی طالب کو بلند کریں اور علی کو مولا بنائیں؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ حضور مکرم علی کے خانوادے کو اپنی چادر میں لیں؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ مباہلہ میں لے جائیں تو علی کے گھر والوں کو لے کر جائیں؟ بھائی کیا کہنا ہے ایسے اتفاقات کا کہ علی کا اتفاق بھی دوسروں کے اختیار سے اوپر ہو جائے؟ ہاں علی یا علی، تو علی بن ابی طالب السلام کی پاکیزگی یہ ہے کہ یہاں سے اس ظاہری حیات کا آغاز ہے۔ تو ابوالفضل عباس علیہ السلام نے کیا کہا؟ بات وہاں رکی ہوئی ہے، میں بات کو مربوط کر لوں تاکہ ہم اس تسلسل میں آ جائیں کہ عباس نے کعبے کی چھت پر کہا کہ حمد اس پروردگار کی کہ جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آئے۔ پھر کہا یا ایۃ الکفرۃ الفجرہ، کعبے کو شرف بخشا کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آئے۔ اس پہ یہ جملہ سن لیجئے گا، یعنی ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا؟ کل ابو طالب علیہ السلام پر کیا بات کی ہے آپ نے ماشاءاللہ سے اور کیا سنا ہے؟ یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا؟ اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا علی، زیادہ زحمت نہیں ہے، خستگی بھی شدید محسوس کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کل جاری رکھیں گے اس بات کو۔ تو اس کے بعد ابوالفضل عباس السلام نے کعبے کی چھت پہ کہا کہ یا ایتھا الکفرۃ الفجرہ، ان کے خطبے کا جملہ ہے، اے کافروں اور فاجروں۔ کہاں خطبہ دے رہے ہیں؟ کعبے پر، سارے ہیں احرام میں، سارے حج کے لیے آئے ہوئے ہیں،
8 ذی الحج کو خطبہ دے رہے ہیں. تو اے غازی ابوالفضل عباس السلام، آپ کے قدموں میں جھک کر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مکہ میں تو کافروں کی انٹری بند ہے، یہ کون سے کافر آئے ہوئے ہیں؟ ہاں، یا ایتھا الکفرۃ الفجرہ. یہ در حقیقت غازی ابوالفضل عباس السلام نے ان کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے. ہاں، ظاہر میں مسلمان ہیں. عباس بتلانا چاہ رہے ہیں کہ احرام سے فیصلہ نہیں ہوگا، فقط ظاہری نمازوں سے فیصلہ نہیں ہوگا. یہ دیکھو حسین کی محبت کس کے دل میں ہے. جس کے دل میں حسین کی محبت ہے وہ ایمان پر ہے. باقی چاہے کعبے میں طواف کر رہا ہو، کہا یا ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں فاجروں اتصدون طریق الامام البررہ. آگے فرمایا کیا تم امام برحق کا راستہ روکنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اگر مشیت خدا کی پابندیاں اور جبر نہ ہوتا تو اس سے پہلے کہ حسین کعبے کی طرف بڑھے، کعبہ آگے بڑھ کر حسین کا استقبال کرتا. حسین حجر اسود کا بوسہ دیں، لیکن حجر اسود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دے. سبحان اللہ. اس کے بعد فرمایا تم وہی خطا اور غلطی کر رہے ہو کہ جو قریش نے کوشش کی کہ وہ حضور مکرم کو مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے بابا جب تک تھے تو کوئی مصطفیٰ تک پہنچ نہیں سکتا تھا. تو یاد رکھو جب تک میں ہوں کوئی نواسے رسول تک پہنچ نہیں سکتا. یہ غازی ابوالفضل عباس السلام نے پوری شان سے خطبہ ارشاد فرمایا. تو عرض کیا میں نے کہ کربلا تک حسین منی، حسین مجھ سے، کربلا کے بعد انا من حسین، میں حسین سے ہوں. اب حضور کا دین باقی حسین سے. اور جو اپنے آپ کو جہاں امام حسین السلام سے قریب کر لے. کیوں؟ ابھی ہم نے سب نے مل کر وہ بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا، سب نے مل کر یہ مصرے پڑھے تھے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست سید حقا کے بنا لا الہ است حسین. خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، ان کا شاید ہی کوئی اور مصرع یہاں کسی کو یاد ہو ان کے علاوہ. یہ جو سب کو یاد تھا سب پڑھ رہے تھے، کوئی اور یاد ہے تو سنائے. شاید ہی کسی کو یاد ہو. یاد نہیں، پورے مجمع میں کسی کو یاد نہیں. سوال، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ان اشعار کے ذریعے سے خواجہ نے امام حسین کو پہچانوایا ہے، یا ان کے صدقے میں امام حسین نے خواجہ کو پہچانوایا ہے؟ ہاں، یہ ہے کہ اگر کوئی خدمت امام حسین علیہ السلام میں ہے تو امام حسین علیہ السلام اسے شناخت عطا کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اسے نوازتے ہیں. تو حسین نے نوازا، حور کو نوازا. میں نے عرض کیا، مجھے نہیں معلوم میں نے اس تفصیل کو یہاں پر پڑھا ہے نہیں پڑھا. حسین فقط علیہ السلام نہیں ہے، حسین علیہ السلام بنانے والے ہیں. ہاں، حسین علیہ السلام بناتے ہیں. حور کو بنایا حسین نے علیہ السلام، وہب قلبی کو بنایا حسین نے علیہ السلام. سبحان اللہ. زہیر قین کو بنایا حسین نے علیہ السلام. حسین علیہ السلام بناتا ہے. حسین نے علیہ السلام بنایا. حسین جیسے چاہے. جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے، حرا کے اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا. فطرس پر وہ بغیر بہت ہی اداس تھا، آ کر میرے حسین سے بنوا کے لے گیا. آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے، راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا. کیا بات ہے آپ توجہ ہے آپ کی. راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا. تو جب راہب کو عطا کیا، حر کو عطا کیا، فطرس کو عطا کیا، تو اپنے ماتمی کو عطا نہیں فرمائیں گے کیا؟ اور ماتمی حسین کا اتنا ہے لاڈلا، مجھے مصرع کہنے تھے، ماتمی حسین کا اتنا ہے لاڈلا، میں جنت میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے. دسترخوان بہر بے کراں، جو اپنی توفیق کے مطابق جتنا لے جائے امام حسین علیہ السلام کے در سے. اور کربلا کے بعد اب دیکھیں، یہ میں بات کو آہستہ آہستہ سمیٹ رہا ہوں آج کی آیت میں، کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے سورہ نور کی آیت میں، وہ ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ سورہ نور کی آیت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
اگر مجمع میں کوئی سمجھ رہا ہے کہ مولانا کو فقط اشعار یاد ہیں تو نہیں بھائی، مجھے آیتیں بھی یاد ہیں بہت سے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل و نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثل ہے مشکات، ایک طاق ہے. طاق جانتے کسے؟ طاق دیوار میں چراغ رکھنے کی جگہ کو طاق کہتے ہیں. مثل و نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی ایک مثل ہے کہ جیسے ایک طاق ہو. فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ ہے. المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ بھی ایک فانوس میں ہے. قرآن ہے یہ، کیا تمثیلی آ جاتا ہے، کیا سمبولک اس کا انداز ہے کہ طاق میں چراغ ہے، چراغ ایک قندیل میں ہے. ہاں، الزجاجۃ کانہا کوکب دری، اور وہ فانوس اتنا روشن ہے جیسے کوکب دری، روشن ستارہ. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور یہ چراغ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے. شجرہ طیبہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، میں اس پہ بات کر رہا ہوں تو یہ شجرہ طیبہ ہی پر بات ہو رہی ہے. شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے روشن ہے. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور یہ اپنی روشنی دیتا رہے گا چاہے تم اس چراغ کو روشن نہ بھی ہونے دو. کیوں؟ اس لیے کہ نور علی نور، ایک نور کے اوپر دوسرا نور آتا رہے گا. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس، اللہ انسانوں کے لیے ایسے ہی مثالیں بیان کرتا ہے. اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. ابھی میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ طاق کون ہے، چراغ کون ہے، مصباح کون ہے. ایک عجب یہ آیت ہے، یعنی انسان جتنا اس میں بہتا چلا جائے، جتنا اس میں بات کرتا چلا، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے. فوراً اگلی آیت میں کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ اللہ کا نور ایسے گھر میں ہے کہ جس کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ہاں، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور یہ وہ گھر ہے کہ جس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. بھئی تسبیح فاطمہ کس گھر سے ملی ہے آپ کو؟ سبحان اللہ. یہ وہ گھر ہے کہ جس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں یہ. جب یہ آیت نازل ہوئی، اچھا جن کی تسلی مذہب اہل بیت کی کتابوں سے ہوتی ہے وہ بحار الانوار میں جا کے دیکھ لیں. جن کی تسلی ہوتی ہے کوئی اور کتابوں سے وہ شواہد التنزیل تفسیر میں دیکھ لیں. عبداللہ بن عبید اللہ حسکانی حنفی نیشاپوری کی تفسیر ہے، اس میں جا کے دیکھ لیں یہ روایت موجود ہے یا نہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن میں اللہ کا نور ہے. تو ایک ہستی کھڑی ہو گئی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ کون سے گھر ہیں یا رسول اللہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اللہ حضور مکرم نے فرمایا یہ بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر ہیں جن کی تعظیم ہے. ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، ان کے دل میں یہ آتا تھا کہ جب بھی رسول انبیاء کی کوئی فضیلت کہہ رہے ہیں تو کوئی علی کو تو نہیں کہہ دیں گے. تو انہوں نے پوچھ لیا کہ ھذا البیت منہا، علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا. واشار الی بیت علی جن، علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ گھر کیا ان میں سے ہے کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ بہت توجہ رکھنا، کیا یہ گھر ان میں سے ہے کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ یقین فرمائیے حضور نے یہ کہا ہی نہیں کہ یہ گھر ان میں سے ہے کہ جن کی تعظیم کا حکم دیا ہے. فرمایا نعم من افضلها، ان گھروں میں افضل گھر، انبیاء سے بھی افضل گھر، یعنی آدم صفی اللہ سے افضل، نوح نبی اللہ سے افضل، ابراہیم خلیل اللہ سے افضل، موسیٰ کلیم اللہ سے افضل، عیسیٰ روح اللہ سے افضل. یہ گھر ہے علی ولی اللہ کا، یہ گھر ہے یا علی، یہ گھر ہے یا علی. اس گھر کی تعظیم واجب ہے. سبحان اللہ. حضور نے کہا نام افضل ہے، سب سے افضل گھر ہی علی کا ہے جس کی تعظیم واجب ہے. اب وہ جو آیت نور ہے نا، امام نے فرمایا، اب یہ میں ایک مذہب اہل بیت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں اور آپ کے لیے وہ حوالہ کافی ہے کہ امام نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اس طاق سے مراد جہاں چراغ رکھا جائے، طاق سے مراد المشکات یا فاطمہ. کتنی لطیف تعبیر ہے. چراغ نہیں کہا گیا بیوی کو، چراغ رکھنے کی جگہ. جبھی تو ہے فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. ہاں، جہاں نور ہدایت کا چراغ رکھا ہوا ہے وہ بیت فاطمہ ہے نا. یہ فرمایا طاق سے مراد ہے سیدہ سلام اللہ علیہ، المشکات یا فاطمہ. المصباح هو الحسن، کا وہاں جو چراغ رکھا ہوا ہے وہ چراغ حسن مجتبیٰ ہے. الزجاجہ والحسین، اور یہ چراغ ایک فانوس میں ہے.
وہ فانوس حسین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پنجتن پاک میں جو سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا. چراغ کی روشنی فانوس سے پھیلتی ہے، یعنی یہ کہ اب علی کا ذکر بھی ہوگا مجلس حسین میں، سیدہ سلام اللہ کا ذکر ہوگا مجلس حسین میں، حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا مجلس حسین میں. حسین وہ فانوس ہے کہ جس سے یہ روشنی پھیل رہی ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور یہ چراغ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ سے، زیتون، شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، جس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی، دائمی ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور یہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا چاہے تم انہیں روشن نہ بھی ہونے دو. امام نے فرمایا یکاد العلم ینفجر بہا، چاہے تم انہیں خلافت نہ بھی دو تب بھی اپنا علم دیتے رہیں گے. یہ مراد ہے یہاں پر، تب بھی اپنا علم دیتے رہیں گے. بھئی کیا بھول گئے بڑے بڑے آ کے کہتے تھے علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ہائے یا علی، بات واضح ہو گئی. ہاں تو بڑے جی واقعہ پورا کروں. سوال کیا گیا تھا اور کہ ایک خاتون تھی کہ جن پر حد جاری کرنے کا موقع، اور انہوں نے حد جاری کر دی انہوں نے اپنے علم کے مطابق اپنے نظام میں، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے تو وہاں پر انہوں نے حق روشن کیا. اس لیے کہ علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد مولا نے یہ فیصلہ فرمایا کہ نہیں، اس کا قصور نہیں ہے، اس پر سزا جاری نہیں ہوتی، اس پر حد شرعی جاری کرنا جائز نہیں ہے. تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہاں آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس کی تفصیل ہے، اب ممبر سے میں اس کی تفصیل کیا پڑھوں کہ کیوں امیر المومنین نے وہاں یہ اس بات فرمایا کہ یہ خاتون بے گناہ ہے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ خدا مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آئے اور علی نہ ہو. بھائی آپ کے بڑوں نے تو مشکل کشا مان لیا علی کو. ہائے ہائے، انہوں نے تو مشکل کشا مان لی، انہوں نے تو مشکل کشا مان لیا، آپ کو ماننے میں کیا تکلیف ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. جی خلیل ابن احمد فراہیدی سے پوچھا گیا کہ علی کی خلافت اور امامت پر کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں؟ جانتے ہو کیا کہا خلیل احمد؟ عرب کے اگر ادبا کی فہرست بنائی جائے نا تو ویسے تو پہلے نمبر پر ہے یہ، لیکن ٹاپ 5 میں ان کا نام تو حتمی ہے. عرب کے ادبا بڑے ادیب ہیں، بہت بڑے ادیب، سب سے بڑے ادیب خلیل ابن احمد فراہیدی. کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ علی کی امامت پہ کوئی دلیل ہے؟ کہتے ہیں احتیاج الکل الیہ واستغناؤہ عنہم. ایک جملہ ہے کہ تمام صحابیوں کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا سارے صحابیوں سے بے نیاز ہونا. یہ جملہ پہنچا؟ کتنی گہرائی ہے اس میں، کتنے مطالب ہیں اس میں. تمام صحابیوں کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان سب سے بے نیاز ہونا. مجھے کوئی واقعہ بتا دیجئے کہ علی کسی سے پوچھنے گئے ہوں کوئی مسئلہ ہے تو سامنے لے کر آئیے. علی چھوڑ دیجئے، علی کی اولادوں میں سے کوئی نا، صادق آل محمد اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں. اچھا آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے گا، امام محمد باقر، امام صادق علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، ان کی علمیت کا اعتراف کیا اہل سنت. بڑے بڑے مورخین نے، طبری نے اور بہت سارے مورخین نے کہا کہ عالم و زمانے، اپنے زمانے کے عالم تھے، سب سے بڑے عالم. اور پھر نام لکھے، شاگردوں کے نام لکھے. امام ابو حنیفہ شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے تو نام لکھے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں اپنے شاگردوں کے نام تو لکھیں، استاد کا نام بھی تو لکھو، استاد کا نام بھی تو لکھو. جس نے گود میں قرآن پڑھا ہو، ہائے ہائے ہائے، ہاں جس نے گود میں قرآن، اس کا استاد کوئی ہے کیا؟ ہاں علی کے استاد فقط خدا ہیں اور مصطفیٰ ہے. علی شاگرد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. تو غور کیجئے گا، جہاں میں اس تفسیر کو مکمل کر دوں کہ چراغ سے مراد امام حسن علیہ السلام اور اس فانوس سے مراد ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے. تو یہ فرمایا بڑے بڑے بزرگوں نے کہ اگر علی نہ ہو تو میں ہلاک ہو جاؤں. ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، بس علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے شاگرد خدا، شاگرد رسول خدا. خاطر ہیں کہ جب علی بن ابی طالب نے طواف کے دوران
ایک شخص کو تھپڑ مار دیا. تھپڑ مار دیا علی نے. ہاں تو ان میں جرت نہیں تھی کہ وہ علی کو بلاتے. وہ گئے علی کے پاس اور آ کے کہا کہ یا علی آپ کے لیے شکایت آئی ہے کہ آپ نے طواف کے دوران کسی کو تھپڑ مار دیا. مولا نے کہا یہ مسلمانوں کی ناموس پر غلط نگاہ رکھ رہا تھا. بھائی دل کا حال یہ اللہ جانتا ہے یا 14 جانتے ہیں. ہاں تو یہ مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہ رکھ رہا تھا اس لیے میں نے اسے تھپڑ مارا. تو انہوں نے جواب دیا کہ لقد رآک عین اللہ ولطمک ید اللہ. اب میں کیا کروں, تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا, تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا تھا. حیدر سبحان اللہ. یا علی تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا, تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا. اللہ کی آنکھ نے دیکھا کا مطلب یہ ہے کہ جو نگاہ منسوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, جو ہاتھ منسوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یہ بات ذہن میں رہے جو جناب امیر انیس نے فرمایا کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے, کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے, آیات حق کلام جناب امیر ہے. سبحان اللہ. مستور نوح نام جناب امیر ہے. تو کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. علی ہے مخلوق خدا, ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. کیا بات ہے جی, یہ بات ذہن میں رکھنا, یہ ہے صحیح عقیدہ. ٹھیک ہے. اچھا جب عین اللہ کا ماننے والا کوئی ہے تو اس کی نگاہوں میں بھی حرام نہیں ہونا چاہیے. جو لسان اللہ کا ماننے والا اس کی زبان پر بھی گناہ نہیں ہونا چاہیے, اس کی زبان پر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. خاص طور پر جھوٹ سے پرہیز کرو. جھوٹ وہ گناہ ہے پتہ ہے, حدیث میں آیا, مولا نے فرمایا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے دہن سے وہ بو خارج ہوتی ہے جو آسمانوں تک جاتی ہے اور آسمان کے ملائکہ متنفر ہوتے ہیں. بچوں سے جھوٹ نہ بولیں. کتنی احادیث ہیں. جگہ میں نے پیرنٹنگ پہ سیشن دے رہا تھا پاکستان سے باہر, کتنی احادیث ہیں تاکید کی. مولا علی السلام کی حدیث کہا بچوں سے ہرگز جھوٹ نہ بولو. بچوں سے مولانا صاحب ہم تو جھوٹ تھوڑی بولتے ہیں بچوں سے. اچھا باہر تشریف لے جا رہے ہیں, بچہ جو ہے نا لپٹ گیا, مجھے بھی ساتھ لے جائیے. اور آپ نے کہا اچھا میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں, اور آئے 2 گھنٹے میں, یہ جھوٹ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ بھائی آپ نے کہا بیٹا کل لے کے جاؤں گا تاکہ ابھی جان چھوڑ دے, اور کل لے کے نہیں جائیں گے, جھوٹ ہو گیا یا نہیں؟ تو یہ تو مزاج بن گیا ہے. انشاءاللہ کو بھی ہم جھوٹ بولنے کا لائسنس سمجھتے ہیں. سنیے گا یہ بات, کسی نے آپ کو مجلس میں بلایا, آپ نے جانا نہیں ہے, آپ کہیں گے انشاءاللہ آؤں گا. یہ جائز نہیں ہے, جھوٹ ہے. انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا تو پورا ارادہ ہے, اللہ نے چاہا تو آؤں گا. کیا واقعی ایسا ہے؟ انشاءاللہ کو ہم نے جھوٹ بولنے کا لائسنس سمجھا ہوا ہے. ہاں جو کام نہیں کرنا کہتے ہیں انشاءاللہ کروں گا. نہیں ایسا نہ بولیں, سچ بولنے کی عادت رکھیں. اور جو سچ سن رہا ہے اسے بھی اتنی اس کی وسعت ظرفی ہونی چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر کوئی سچ کہہ رہا ہے, یعنی آپ بدتمیزی نہ کریں, آپ بد اخلاقی نہ کریں, لیکن آپ یہ کہیں کہ حضور میں معذرت چاہتا ہوں, میں بظاہر امکان یہ ہے کہ حاضر نہیں ہو پاؤں گا. کہہ دیں سچ یہ ہے. مولا نے فرمایا کہ بچے سے جھوٹ نہ بولو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنا رازق سمجھتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے, وہ تمہیں اپنا رازق سمجھتے ہیں. اور اگر تم نے جھوٹ بولا تو وہ رازق کے بارے میں وہ مشکوک ہو جائیں گے. کیوں؟ آپ نے بچے سے اگر بار بار اس طرح سے کہہ دیا ہے جھوٹ, خدا نخواستہ کہ بچہ اب آپ پر اعتماد ہی نہیں کرتا. آپ نے کہا بیٹا کل لے جاؤں گا, نہیں لے کر گیا. آپ نے کہا فوراً آ رہا ہوں, نہیں لے کر آئے. ٹھیک ہے. اب جب آپ اس کو بتائیں گے بیٹا نماز پڑھو, اس میں ثواب بہت ملتا ہے, تو یقین کرے گا. وہ کہے گا کہ وہ بھی جھوٹ بولا تھا, شاید یہ بھی جھوٹ بول رہے ہوں. یہ امام نے کہا کہ تمہیں وہ اپنا رازق سمجھتے ہیں, پھر وہ رازق کے بارے میں بھی مشکوک ہو جائیں گے, یقین نہیں کریں گے. تو نہ کریں ایسا. تو میں کہہ رہا تھا کہ لسان اللہ کے ماننے والے کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, عین اللہ کے ماننے والے پر اس کو حرام نگاہ نہیں کرنی چاہیے. سبحان اللہ. آپ اتنا خوبصورت سنتے ہیں, علی علی کی صدا سے یہ امام بارگاہ, یہ پورا سفارت خانہ, یہ پورا علاقہ یہ گونجتا رہتا ہے. حیدر حیدر کی صدا سے گونجنا بھی چاہیے, کیا ہی کہنے آپ کے.
لیکن یہ جو زبان ہے جس سے ہم کہتے ہیں یا علی، حیدر حیدر حیدر، زبان سے کہتے ہیں. زبان تو 2 انچ کی ہے، جسم تو 6 فٹ کا ہے. تو جب 2 انچ کی زبان پر حیدر حیدر ہونا چاہیے تو پورے وجود پر حیدر حیدر نہیں ہونا چاہیے کیا؟ آنکھوں میں حیدر حیدر نہیں ہونا چاہیے کیا؟ ہاں، فقط زبان سے ذکر علی کرنا ہے بس. ہاں، آنکھوں سے نہیں کرنا، ہاں ہاتھوں سے نہیں کرنا کیا؟ سبحان اللہ. تو ہمارا تو پورا وجود اس بات کی ضمانت ہو اور اس بات کی علامت ہو کہ یہ ہے ہی مجسم حیدر کرار کا ماننے والا. اس کی آنکھیں بھی ایسی ہیں کہ جیسے علی کے ماننے والے کی آنکھیں، اس کے ہاتھ بھی ویسے ہیں، جس کے پیر بھی ویسے ہیں، جیسے خود علی تھے. علی کی آنکھیں عین اللہ بن گئیں، علی کی زبان لسان اللہ بن گئی، کان اذن اللہ بن گئے، تو جیسے خود علی تھے. بس یہاں تک میں نے آج بات کو پہنچایا. کوشش کی تھی کہ کچھ اور عرائض عرض ہو سکیں. کل یہیں سے بات کا انشاءاللہ آغاز کریں گے. اور کل تو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا تابوت ہے، تو کل شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی مجلس ہوگی. شبیہ تابوت شبیہ رسول کی برآمدگی ہوگی. تو آپ سے گزارش ہے کہ کل ضرور بھرپور تعداد میں تشریف لائیے اور مومنین کو بتلائیے کہ شہزادہ علی اکبر کے تابوت کی زیارت کے لیے تشریف لائیں. اور اس اخیر سے اگر سعادت ہو سکی تو میں کل ایک نوحہ بھی پڑھوں گا. مصائب کے بعد کہتی تھی اما خوں میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر. انشاءاللہ بنی ہاشم کی قربانیوں کا ذکر کل شروع ہوا. اون و محمد علیہ السلام کی قربانی ذکر ہوئی. بنی ہاشم کی ایک اور قربانی ہے حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل. ہاں، کل سے اب مخصوصیاں شروع ہو جائیں گی. آج ایک تاریخ تھی تو سفیر حسین کے ذکر کے بغیر تو عشرہ حسین پورا نہیں ہو سکتا. وہ سفیر حسین کے جو شبیہ ابو الفضل عباس ہے، عباس کی شبیہ ہونا، اللہ اکبر. اس لیے کہ جو عباس کی زیارت ہے، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، یہی مسلم بن عقیل کی زیارت ہے. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. کربلا جائیے انشاءاللہ، ممبر سے دعا دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی لے جائے، آپ کو بھی لے جائے انشاءاللہ سے. وہاں عراقیوں سے پوچھیے گا، جب وہ مولا حسین کے حرم آتے ہیں دعا مانگنے کے لیے اور کسی مصلحت کی وجہ سے کوئی دعا پوری نہ ہو تو جاتے ہیں پھر غازی عباس کے حرم میں اور کہتے ہیں کہ آپ علمدار حسین ہیں، آپ ہماری سفارش کیجیے یہ دعا پوری ہو جائے. اور کسی وجہ سے وہ دعا وہاں بھی پوری نہ ہو رہی ہو کسی مصلحت کے سبب، تو پھر آخری ان کا سہارا ہوتا ہے مسلم ابن عقیل کے حرم میں آتے ہیں. اگر کہتے ہیں آپ سفیر حسین ہیں، آپ ہماری حاجت کو پہنچائیں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. مسلم کا مقام اتنے عظیم الشان مقام اور درجے پر کہ قیامت میں دیکھیں جو شہیدان کربلا وہ تو ہیں ہی سب سے زیادہ باوقار اور با افتخار، لیکن ان تمام شہیدوں کے جو ماں باپ ہوں گے نا، وہ فخر سے کہیں گے نا قیامت میں مولا کی بارگاہ میں. مثلا کوئی ماں یہ کہے گی کہ میں نے اپنا ایک بیٹا قربان کیا، کوئی ماں یہ کہے گی میں نے اپنے 2 بیٹے قربان کیے. شہزادی زینب نے اور محمد 2 بیٹے قربان کیے. فقط ایک واحد ہیں حضرت مسلم نخیل کی زوجہ بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا، وہ فرمائیں گی پروردگار میں نے اپنے 5 بچے حسین کی خدمت میں قربان کیے. 5 بچے شہید ہوئے ہیں مسلم کے. مسلم کی نسل آگے نہیں بڑھی، ختم ہو گئی مسلم کی نسل، پوری نسل قربان ہو گئی حسین ابن علی پر. 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے عاشور کے دن مسلم ابن عقیل کے. 2 بیٹے مسیب میں شہید ہوئے طفلان مسلم محمد اور ابراہیم جن کا نام. ایک بیٹی تھی مسلم کی، عاتقہ نام بھی لکھا ہوا ہے اور حمیدہ نام بھی لکھا ہوا ہے. یہ بیٹی گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوئی شام غریبہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. چھوٹی بچی، ہاں جیسے حسین نے گود میں بٹھا کر گوشوارے پہنائے تھے نا، وہی بچی وہ شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوئی. اس لیے کہ بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم جب بچوں کو تلاش کرنے نکلی نا شام غریبہ، تو اس بچی کو جب اٹھایا تو لاشا ڈھلک گیا ایک طرف، اور شہزادی زینب نے فرمایا بہن انا للہ و انا الیہ راجعون. شب 11 محرم یہ کم پڑھا جاتا ہے شام غریبہ میں. 6 سے 7 بچوں کے نام تاریخ میں ہیں جو شام غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوئے. اور یہ بھی میں نے ایک مشہد کے بزرگ عالم سے روایت سنی ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے اور سید سجاد علیہ السلام نے مل کر ان 6 بچوں کو دفن کیا شام غریبہ. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ اگر یہ لاشیں ایسے ہی رہ گئے نا تو 11 محرم کو سر کاٹے جائیں گے
تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر کاٹ کر، حتیٰ بچیوں کے سر کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند نہ ہو جائے. اس لیے مسلم کی یتیمہ کو شام غریبہ دفن کیا گیا. یہ ہے خانوادہ مسلم. اللہ اکبر. اس لیے اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو، آپ منت مانیں حضرت مسلم کے نام کی، محمد مسلم نام رکھیں گے اپنی اولاد کا. اگر کوئی اور منت پہلے سے مان چکے ہیں، حسین نام کی، عباس نام کی، تو ساتھ میں آپ مسلم کا نام رکھیں، مثلا حسین مسلم یا عباس مسلم یا مسلم حسین، مسلم سابقے میں یا لاحقے میں. کیوں؟ اس لیے کہ نسل مسلم نے عقیل آگے نہیں بڑھی نا. تو اللہ نے مسلم کے نام میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو اپنے بچے کا نام مسلم کے نام پر رکھے گا، اللہ اس کی نسل کو باقی رکھے گا. یہ ہے نام مسلم نقیل کی تاثیر. یہ میں آپ سے ضمانت سے کہہ رہا ہوں. جی، میرے اپنے بیٹے کا نام محمد مسلم ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں. میرے اپنے بیٹے کا نام مہدی مسلم ہے، دوسرے بیٹے کا، اس لیے کہہ رہا ہوں. نام مسلم نقیل کی تاثیر ہے. اور اللہ نے آپ کو اگر بیٹیاں عطا کی ہیں، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور چاہتے ہیں آپ ساتھ میں کوئی بیٹا بھی عطا ہو جائے، تب بھی یہ منت ہے، مسلم نام رکھیں انشاءاللہ. منت مان لیں. سبحان اللہ. تو مسلم ابن عقیل پہنچے تھے نا جب کوفہ، تو ایک صف میں ہزار لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. 18 صفیں تھیں، 18,000 لوگ لکھے تاریخ میں. لیکن زمانے کی نیرنگیاں ہیں، لالچ اور خوف، یہ دو چیزیں چھوڑ کے چلے گئے سب. آخر میں ایک شخص جو جا رہا تھا، لکھا ہے تاریخوں میں، جب اپنے چپل پہنتے ہوئے جاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اے مسلم، فلاں جگہ سے اگر جاؤ گے ایک دیوار آئے گی، وہاں سے کوفہ سے باہر نکل جاؤ گے، بس اتنا میں بتا دوں کہ وہاں سے تم محفوظ جگہ چلے جاؤ گے. یہ کہہ کر چلا گیا. مسلم ابن عقیل سفیر حسین ہے، وہ اب کوفہ کی گلیوں میں تنہا ہے. ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئے. مومنہ خاتون تھی، دیکھنے لگی. اللہ جانے مسلم کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب اس مومنہ خاتون نے یہ کہا کہ دیکھ، کوفہ کے حالات صحیح نہیں ہیں، اور میں ایک عزت دار خاتون ہوں، اور میرے گھر کے سامنے ایک نامحرم مرد کا بیٹھنا یہ اچھا نہیں ہے. یا اللہ، کیا گزری ہوگی مسلم نقیل کے دل پر. مسلم نے اشارہ کیا، یعنی پانی چاہتا ہوں، پانی پلا دو. وہ گئیں، کوزہ آب لے کر رہیں، پانی دیا. دیکھتی رہیں. مسلم ابن عقیل بیٹھے ہوئے. کہا تم نے پانی پی لیا، جاتے نہیں؟ کہا کہاں جاؤں؟ کہا اپنے گھر جاؤ. کہا اس کا کوئی گھر نہ ہو. کہا اگر کیا تم اہل کوفہ سے نہیں ہو؟ کہا نہیں، کوفہ سے نہیں ہوں میں. کہ اگر اہل کوفہ سے نہیں ہو تو فوراً جلدی کوفہ سے باہر نکل جاؤ، اس لیے کہ آج کل یہ شہر رہنے کے قابل رہا نہیں ہے. مسلم نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے مولا حسین کا ایک سفیر یہاں آیا ہے، اور سارا شہر اس کے خون کا پیاسا ہے. جتنا جلدی ہو سکے شہر سے چلے جاؤ. کہا آپ کو معلوم ہے کہ اس سفیر کا نام کیا ہے؟ کہا وہ عقیل کا بیٹا مسلم ہے. اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف، کا انا مسلم ابن عقیل، میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں. قدموں میں گر گئی. اللہ اکبر، میرے مولا کا سفیر میرے گھر کے سامنے ہے. آقا گھر میں تشریف لائیے گا. اس بیوی کا نام ہے توعہ. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اور آپ سب کے لیے بھی. کوفہ میں ہزاروں عورتیں تھیں نا اس وقت، کسی کا نام و نشان باقی نہیں ہے. ایک وہ بیوی کہ جس نے سفیر حسین کی نصرت کی ہے، اس کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 برس بعد بھی زندہ رکھا ہے. کوئی عشرہ امام حسین پورا نہیں ہوتا جب تک کہ توعہ کا ذکر نہ ہو جائے. کیا شان ہے اس بی بی کی. سرداب تھا اس کے گھر میں، سرداب میں لے گئیں. وہاں پر مسلم نقیل پہنچے، کچھ آب و غذا دی، اور اس کے بعد مسلم نقیل تہجد میں مصروف ہو گئے. اس مومنہ عورت کا ایک ازدواج پہلے ہوا تھا اشعث نام کے شخص سے، کہ جو دشمن اہل بیت ہے. اس سے ایک بیٹا تھا، پھر طلاق ہو گئی تھی. بیٹا ماں ہی کے ساتھ تھا. بیٹا تھکا ہارا گھر پر آیا، آگے کہتا ہے کہ مسلم کو تلاش کر رہا ہوں، مسلم ملتے نہیں ہیں. لیکن ماں کے انداز سے دیکھا کہ بار بار سرداب میں جا رہی ہیں اور مجھے سرداب میں جانے نہیں دیتی. اب مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ دشمن اہل بیت کا بچہ ہے اور اس کو تمیز تھی نہیں باپ سے. اس نے ماں کو دھکا دیا ایک طرف اور گیا سرداب میں. دیکھا کہ جسے میں تلاش کر رہا ہوں وہ سرداب میں موجود ہے. آیا اور اطلاع دی دربار ابن زیاد میں. فوجیں آنا شروع ہوئیں. فجر کا وقت ہوا چاہتا تھا. مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی فجر کی اور باہر آنے لگے. جب باہر آنے لگے تو دروازے پہ پہنچے. اس مومنہ نے قدموں میں جھک کر کہا کہ اے آقا، اگر آپ گھر میں رہ کر دروازے سے جہاد کریں گے تو بہتر جہاد ہو جائے گا. یہ ایک ایک کر کے آئیں گے، آپ مار دیجئے گا. باہر جائیں گے دشمنوں میں گر جائیں گے. اللہ اکبر، دشمنوں میں گر جائیں گے.
مولا مسلم عقیل نے کہا کہ تیری بات تو صحیح ہے، اگر میں نے گھر میں رہ کر جہاد کیا تو ایک ایک کر کے انہیں مارتا رہوں گا، لیکن اگر میں گھر میں رہ کر لڑتا رہا تو مجھے ڈر ہے کہ تیری چادر محفوظ نہیں رہے گی۔ بس عزیزوں، اب تھوڑا سا گریہ فرما لیجئے گا، جتنا میں پڑھ سکوں گا، جتنا میرا وجود اجازت دے گا میں پڑھتا جاؤں گا۔ کہا تیری چادر محفوظ نہیں رہے گی، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا کہ اے مسلم، کاش شام غریبہ میں بھی ہوتے، کوئی حسین کی بہن کی چادر لے گیا، کوئی سکینہ کو تماچے مارتا رہا۔ آئے میرا بیمار امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام مولا پر کیا گزری۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مسلم نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے گھر میں رہ کر جنگ کی تو یہ تیرا گھر جلا دیں گے۔ جی میں کہوں گا کہ اے مسلم، مدینہ میں حسین کی ماں کا گھر جلتا رہا، اللہ مدینہ میں حسین کی ماں کا گھر جلتا رہا، یہاں تک کہ اس میں ایک میخ تھی کہ جو گرم ہو کر سیدہ سلام اللہ علیہا میں پیوست ہو گئی، محسن مار دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ مسلم باہر نکلے، یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، پرانے مقتلوں میں لکھا ہوا ہے۔ اتنے شجاع تھے اور قوی تھے مسلم کہ ان فوجیوں کو ہاتھ سے پکڑ کر دیوار پر پھینک رہے تھے مسلم۔ یہ جلال کا عالم تھا مسلم نقیل کا۔ لڑتے لڑتے انہوں نے گڑھا کھودا، اس پر چادر بچھائی، مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا۔ مسلم گڑھے میں گرے، جیسے گڑھے میں گرے تو سینکڑوں تلواریں، سینکڑوں تیر، سینکڑوں نیزے وہ مسلم نقیل کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ لب کٹ چکے تھے، چہرہ کٹ چکا تھا۔ مسلم کو لیا، دربار ابن زیاد میں پیش کیا تو وہاں پر جو دربان تھا اس نے کہا کہ سلام کرو امیر کو۔ فرمایا مالی امیر سوى الحسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے، میں حسین کے علاوہ کسی اور کو سلام نہیں کر سکتا۔ بس یہی وہ سوال تھا جو میرے بیمار امام سید الساجدین سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ بھی دربار کوفہ میں آئے تھے، مسلم بھی دربار کوفہ میں آئے تھے، مسلم کتنے ہی شجاع کیوں نہ ہو آپ سے زیادہ شجاع تو نہیں ہو سکتے، لیکن جب آپ آئے تھے تو گردن جھکی ہوئی تھی، کمر خم تھی، مولا یہ فرق کیوں ہو گیا؟ کہ تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم آئے تھے تو تنہا آئے تھے، جب میں دربار میں پہنچا تو علی و فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ تھیں، جس کی پھوپھیوں کی چادر چھینی جا چکی ہو، جس کی بہن کو تماچے لگ رہے ہوں، وہ اپنا سر اٹھائے تو کیسے وہ اپنا سر اٹھائے تو کیسے اٹھائے۔ مسلم نقیل کو دارالامارہ پر لے گئے اور جلاد نے تلوار چلانا چاہی، تلوار چھوٹ گئی۔ آیا ابن زیاد کے پاس، کہا میں تلوار اٹھاتا ہوں نا تو رسول اللہ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تجھے وہم ہے، جا مسلم کا سر قلم کر دے۔ جب جلاد نیچے آیا نا، یہ میں نے جملے علامہ طالب جوہری صاحب سے سنے تھے، میں ان کی روح کو اصال کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں، اب جو جملہ کہہ رہا ہوں، تو مسلم دارالامارہ سے دیکھ رہے تھے، ایک دن بعد عید تھی، ہاں 9 ذی الحج کو مسلم مارے گا نا، ایک دن بعد عید تھی، تو لوگ عید کی خوشیوں میں تھے، نئے لباس خرید رہے تھے، بچے ساتھ تھے۔ مسلم نے وہاں کوفے والوں کو صدا دی، کہا اے کوفے والوں، کچھ دنوں بعد میرے 2 یتیم بچے یہاں پر آئے۔ جب 2 میرے بچے یہاں پر آئے تو ان کا خیال رکھنا، وہ یتیم بچے ہوں گے۔ بس جلاد کی تلوار چلنے والی تھی، مسلم نے دور سے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ امام حسین اپنے مقام سے اٹھے، کہا وعلیکم السلام یا اخی مسلم ابن عقیل۔ شہزادی زینب نے پوچھا بھیا یہ مسلم کو سلام کیوں کیا؟ کہ دارالامارہ پر مسلم کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے، مسلم نے مجھے سلام کیا ہے۔ 2 جملے مجھے کہنا ہے بس۔ یہ جو دور سے سلام کرتے ہو نا مجلس کے بعد، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ سنت مسلم ابن عقیل ہے کہ دور سے سلام کرو، کربلا نہ پہنچ پاؤ دور سے سلام کرو حسین کو۔ کیا کہنا، کوفہ سے آتے ہوئے 2 شخص نظر آئے، حسین علیہ السلام علم امامت سے تو جان ہی چکے ہیں، لیکن پوچھا یہ بتاؤ کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ کہ مولا ہم جب کوفہ سے چلے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھی تھی اور لوگ مسلم کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں پھیلا رہے تھے۔ حسین نے کہا عباس ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلا، گود میں بٹھایا، پیار کرنے لگے کہ بابو جان آج تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ حسین نے سینے سے لگایا کہ آج سے تیرا بابا حسین ہے۔ میں کہوں گا مولا سکینہ منظر دیکھ رہی ہے،
تو کچھ دیر کے لیے دور کر دیجئے گا، اس لیے کہ سکینہ یتیم ہوئی، گوشوارے چھین لیے گئے، پشت پر نیزے مارے گئے، سکینہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کی گریے کو قبول فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے۔ بس میں نے بات تو تمام کر دی۔ مسلم کے 2 یتیم، بس پھر وہ زندان میں ڈال دیے گئے، اور پھر وہ مسیب کے مقام پر شہید ہوئے۔ جا چکے ہو نا طفلان مسلم کی زیارت پر، ان کی زیارت کا جملہ پتہ ہے کیا؟ السلام علیک ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل، ان 2 بچوں پر سلام جنہیں ذبح کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک بچے کو، ایک بھائی کو ذبح کرنا چاہتا تھا حارث، دوسرا بھائی کہتا تھا اسے میری ماں نے بڑے نازوں سے پالا ہے، اسے میرے سامنے اس طرح سے ذبح نہ کر۔ ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر، بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر، دونوں بچے ساتھ میں ذبح ہو گئے۔ مسلم کے یتیم لاشیں پھینک دیے گئے نہر کے، جب تک دوسرے بھائی کی لاش نہ آئی پہلے بھائی کا لاشا دیرتا رہا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مسلم کی بیوہ کربلا سے کوفہ پہنچی، مسلم کا لاشا دارالامانہ پر لٹکا ہوا تھا، کہے میرے شہید والی آپ پر میرا سلام ہو، 2 بچے جو میرے ساتھ تھے وہ میں نے فدیہ کر دیے، 2 بچے جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہاں ہیں؟ کی زوجہ مسلم نے یہ فغا ہے میرے دونوں لال کہا۔ بس اتنا بتا دیجئے والی دنیا تو نہیں ان سے خالی، کیا مل گئی ان کو جائے اما ہے میرے دونوں لال کا، میں بستی بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی۔ ایک ماں کے لیے کتنی بڑی قیامت ہے کہ پتہ ہی نہ ہو کہ میرا بچہ زندہ ہے یا مار دیا گیا ہے۔ اے بی بی رقیہ، یتیموں کی ماں، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ سنت مسلم ابن عقیل پر عمل کرو، دور سے ہی سلام حسین کو، گنبد کا سوچ کر نام امام حسین پر، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔